بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، آج کی میری ویڈیو دو بھائیوں کے بارے میں ہے۔ یہ دونوں بھائی کوئی عام انسان نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں نے ہوائی جہاز جیسی اہم ایجاد کی تھی۔ ان دونوں کے نام ہیں ویلی رائٹ اور ولبر رائٹ۔ ولبر رائٹ 1867 کو انڈیانا میں پیدا ہوا۔ اس کا بھائی ویلی رائٹ اوہایو میں 1871 میں پیدا ہوا۔ دونوں لڑکوں نے اسکول کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، مگر کوئی ڈپلومہ حاصل نہ کر سکے۔ دونوں بھائیوں میں کچھ کر گزرنے کی خدا داد صلاحیت موجود تھی۔ 1892 میں انہوں نے سائیکل کی دکان کھول لی، جس میں وہ سائیکل مرمت کرتے بیچتے تھے۔ اس دکان سے ان کا اچھا گزر اوقات ہو جاتا تھا اور انہیں اپنے تجربات کرنے کے لیے پیسے بھی مل جاتے تھے۔ انہوں نے بڑے شوق سے ان لوگوں کی تحریر پڑھی جنہوں نے ہوا بازی کے بارے میں لکھا تھا۔ ان میں اوٹو لینتھل، اوکتا چنیوٹ اور سیموئل پی شامل ہیں۔ ان تحریروں سے انہیں بے حد مدد ملی۔ ان کا ذہن بنا کہ کیسے ہوا میں پرواز کی جا سکتی ہے۔ 1899 میں انہوں نے ہوا بازی کے اوپر باقاعدہ سے کام شروع کیا۔ 4 سال کی سخت محنت کے بعد وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ بات حیران کن ہے کہ کس طرح یہ دونوں بھائی کامیاب ہوئے، جبکہ دیگر کئی افراد اس میدان میں ناکام ہو چکے تھے۔ ان کی کامیابی کی کئی ایک وجوہات تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے اتفاق سے کام کیا اور اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ ہر کام میں ایک دوسرے سے جڑے رہے، ہر کام میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جہاز اڑانے سے پیشتر پہلے خود اڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بات خاصی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ جہاز کو اڑانے سے پہلے انہوں نے خود اڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پہلے گلائڈر اڑانا سیکھا۔ گلائڈر بھی ایک قسم کا جہاز ہی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے جہاز کو اڑایا۔ انہوں نے 1899 میں گلائڈر اور پتنگوں سے آغاز کیا۔ اگلے برس انہوں نے قدرے بڑا گلائڈر تیار کیا جو ایک انسان کا وزن اٹھا سکے۔ وہ اسے شمالی کیرولینا کے علاقے کیٹی ہاک میں لائے اور اس کی آزمائش کی۔ یہ قابل اطمینان نہیں تھا۔ انہوں نے 1901 میں اس سے بھی بڑا گلائڈر تیار کیا اور اسے اڑایا۔ 1902 میں انہوں نے جو گلائڈر اڑایا، یہ ان کی نہایت اہم ایجاد تھی۔ اسی گلائڈر کی وجہ سے وہ جہاز تیار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تیسرے گلائڈر میں انہوں نے 1000 سے زائد کامیاب پروازیں کیں۔ اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے انہوں نے بہت زور لگایا تاکہ وہ کسی جگہ پر ناکام نہ ہو سکیں۔ اپنی کامیاب پرواز کرنے سے پیشتر ہی وہ ایک کامیاب پائلٹ بن چکے تھے۔ پہلے لوگ اس بات پر پریشان ہو جاتے تھے کہ کس طرح جہاز کو ہوا میں مستحکم رکھا جائے۔ رائٹ برادران نے اس بات کا خیال رکھا کہ جہاز ہوا میں جا کر اپنا توازن برقرار رکھ سکے۔ رائٹ برادران نے پروں میں متعدد اضافے کیے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ماضی میں چھپنے والے گوش شمارے جو پروں کے بارے میں تھے جھوٹ پر مبنی تھے۔ انہوں نے اپنے جہاز میں کئی تبدیلیاں کیں جو انہوں نے کسی تحریر سے نہیں پڑھی تھیں۔ انہوں نے ایک مستری کی مدد سے ایک ایسا انجن تیار کیا جو بالکل ہلکا تھا، جو ایک انسان کا وزن اور خود جہاز کا وزن اٹھا سکتا تھا۔ اس انجن کی ایجاد کے بعد ہی وہ کامیاب ہوئے۔ انہوں نے جو انجن تیار کیا وہ اس دور کے بڑے بڑے انسان بھی تیار نہ کر سکے۔ ان کی پہلی اڑان 17 دسمبر 1903 میں ہوئی۔ ڈیول ہل کے مقام پر ہوئی۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 2 پروازیں کی۔ پہلی پرواز ویلی رائٹ نے کی جو 12 سیکنڈ جاری رہی اور 120 فٹ کا فاصلہ طے ہوا۔ آخری پرواز ولبر رائٹ نے کی جو 1 منٹ جاری رہی اور 852 فٹ کا فاصلہ طے ہوا۔ اس جہاز کا نام انہوں نے فلائر 1 رکھا تھا، جسے آج ہم کیٹی ہاک کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جہاز 1000 سے بھی کم ڈالر میں تیار ہوا تھا۔ اس کے پر 40 فٹ لمبے تھے اور قریب 750 فٹ وزنی تھے۔ اس میں 12 ہارس پاور کا انجن لگا تھا جس کا وزن 170 پاؤنڈ تھا۔ یہ جہاز واشنگٹن ڈی سی نیشنل ایئر اینڈ اسپیس میوزیم میں آج بھی موجود ہے۔ اگرچہ اس پرواز کو دیکھنے والے صرف 5 لوگ ہی تھے، چند اخبارات نے اس کی خبر دی۔ رائٹ برادران کے علاقے کے اخبارات نے اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ دراصل لوگ اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ انسانی پرواز کامیاب ہو چکی ہے۔
اس حقیقت کو ماننے کے لیے لوگوں کو 5 سال لگے۔ کیٹی ہاک میں پرواز کرنے کے بعد وہ اپنے علاقے ڈیٹن میں واپس آئے اور ایک نیا جہاز تیار کیا جس کا نام انہوں نے فلائر 2 رکھا۔ اس جہاز میں انہوں نے 1904 اور 1905 میں پروازیں کیں، تاہم وہ عوامی توجہ حاصل نہیں کر سکے۔ فلائر 3 ایک بہتر اور عملی جہاز تھا جو انہوں نے 1905 میں تیار کیا۔ اگرچہ ڈیٹن میں انہوں نے کئی ایک پروازیں کیں، لیکن لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہوائی جہاز ایجاد ہو چکا ہے۔ 1908 میں ویلبر رائٹ اپنے جہاز میں بیٹھ کر فرانس پہنچا، وہاں عوامی مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع کیا اور اپنی ایجاد کے لیے ایک ادارہ کھولا۔ 1909 میں وہ امریکی حکومت کو کال کر چکے تھے۔ اس وقت امریکی حکومت نے $30,000 فوجی ہوا بازی کے لیے مختص کیے۔ بات یہیں نہیں ختم ہو جاتی بلکہ کچھ دیر تک ان کے حریفوں کے درمیان اس ایجاد کے لیے مقدمہ بھی عدالت میں چلتا رہا، تاہم یہ مقدمہ وہ 1914 میں جیت گئے۔ اس دوران ویلبر رائٹ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ٹائیفائڈ کی بخار کی وجہ سے چل بسا۔ اس کی عمر اس وقت 45 سال تھی۔ دونوں بھائیوں نے تمام عمر شادی نہیں کی۔ انہوں نے اپنے حقوق 1915 میں فروخت کر دیے۔ میں نے رائٹ برادران کی مختصر تاریخ آپ کو بتا دی ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔